بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسکول ٹیچر تھی۔ رستے میں ایک سنسان سڑک تھی۔ میں جب بھی اس رستے سے گزرتی تو ایک فقیر میرے پاس آ کر کہتا کہ صرف 1 روپیہ دو اور اپنی قسمت جانو۔ پہلے میں اس کی بات کو جھوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی، لیکن ایک دن سوچا کہ 1 روپے کی تو بات ہے۔ اس کو 1 روپیہ پکڑا کر اپنا ہاتھ دکھایا تو وہ بولا کہ تم اسی سال ایک صحت مند بیٹا جنو گی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کیونکہ میں تو کنواری تھی۔ باتیں سنا کر میں گھر چلی گئی۔ رات کو سونے لیٹی تو تکیے پر کچھ محسوس ہوا۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو روح کانپ گئی کیونکہ میرا نام مہر بانو ہے۔ میں گجرات شہر کی رہنے والی ہوں۔ میری خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو مجھے گود لے لیا گیا، اور یہ بات مجھے کچھ سال پہلے ہی پتہ چلی۔ تب عجیب احساسات تھے۔ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کس کو ماں کہنا ہے، کس کو خالہ۔ کئی ماہ سب سے ناراض رہی کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا۔ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی گئی۔ میری امی نے کہا کہ کیا آج تک کوئی کمی محسوس ہونے دی ہے؟ ہماری تربیت میں، پیار میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو ایسے ناراض ہو کر بیٹھی ہو؟ یہ سچ تھا۔ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی گئی۔ مجھے ہر چیز بنا مانگے ہی ملی تھی۔ میرے لیے یہی میرے ماں باپ تھے جنہوں نے چند گھنٹوں کی بچی کو گود لے لیا تھا اور کبھی محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ سگے ماں باپ سے بڑھ کر مجھے پیار دیا تھا انہوں نے۔ کالج کی پڑھائی مکمل ہوئی تو ایک اسکول میں پڑھانے لگی۔ امی ابو میری شادی کے لیے پریشان رہتے۔ وہ بہتر سے بہتر رشتہ میرے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں خوبصورت بہت تھی۔ امی چاہتی تھیں کہ جیسی میری بیٹی ہے ویسا ہی لڑکا ملے۔ کئی رشتے آئے، کئی منتظر رہے، پر امی کو کوئی پسند نہیں آتا تھا۔ مجھے اسکول پڑھاتے سال ہونے والا تھا۔ ہمارے محلے سے نکل کر اسکول جانے والی سڑک اکثر سنسان ہوتی۔ ارد گرد جھاڑیاں تھیں جہاں سے لوگ دن کے اجالے میں بھی گزرنے سے ڈرتے تھے۔ یہ رستہ شارٹ کٹ تھا، مجھے آنے جانے میں آسانی ہوتی۔ امی کہتی بھی کہ وہاں سے نہ جایا کرو، وہ تو جاب کے بھی خلاف تھیں، پر میں اپنے شوق کے لیے پڑھانے جاتی تھی۔ رستے سے گزرتے وقت روز ایک فقیر میرے پاس آ کر کہتا کہ صرف 1 روپیہ دو اور اپنی قسمت کا حال جانو۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ بھلا انسان کی قسمت اس کے ہاتھوں پر کہاں ہوتی ہے؟ اگر قسمت ہاتھوں پر ہوتی تو ہر قسمت جاننے والا اپنے حالات بہتر بنا لیتا، آنے والے برے وقت کو اچھے وقت میں بدل لیتا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ وہ فقیر میرے پاس ہی آ کر کہتا تھا۔ مجھے کبھی کبھی اس سے خوف بھی محسوس ہوتا۔ میں اسے ڈانٹ دیتی۔ رستے سے گزرنے والے بچے اور اکا دکا لوگ مجھے گھور کر دیکھتے۔ مجھے تو ان لوگوں کی عقل پر حیرت ہوتی جو اس فقیر کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ میری تو اپنی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرے رشتے آنے بھی بند ہو گئے۔ جہاں بات چلتی وہیں کام رک جاتا۔ اب تو صحیح معنوں میں بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ نماز میں بھی سستی ہونے لگی۔ دل ہر چیز سے بیزار ہونے لگا۔ فقیر کی باتوں کو جھوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی، لیکن ایک دن سوچا کہ 1 روپے کی تو بات ہے، مجھے پتا تو چلے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک گھر کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، میرا رشتہ بھی کہیں نہیں ہو رہا۔ میں نے فقیر کو 1 روپیہ پکڑا کر ہاتھ دکھایا تو وہ بولا کہ تم اسی سال ایک صحت مند بیٹا پیدا کرو گی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کیونکہ میں تو کنواری تھی۔ فقیر کو اچھی خاصی سنا کر میں گھر چلی گئی۔ امی کو بھی بتایا تو وہ کہنے لگی کہ کون سا فقیر؟ ہمارے علاقے کے تو آس پاس کبھی کسی فقیر کو نہیں دیکھا گیا۔ میں نے ان کی بات سن کر سر پکڑ لیا۔ اب میری ماں جان بوجھ کر مجھے ڈرا رہی ہے تاکہ میں ٹیچنگ چھوڑ دوں۔ امی سے بحث کے بعد سونے لیٹ گئی۔ ابھی 1 ہی منٹ گزرا تھا کہ تکیے پر اپنے ساتھ کچھ محسوس ہوا۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو روح کانپ گئی کیونکہ میرے ساتھ کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں چیخیں مارنے لگی۔ امی اور ابو بھاگ کر آئے۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرا بخار کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو امی کو سب بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ بس آج سے تمہارے ڈرامے، فلمیں سب بند۔ پتہ نہیں کون کون سے ڈراؤنے ڈرامے دیکھتی ہو۔ میں چپ ہو گئی۔ اس دن نیٹ فلکس پر سچ میں ایسی ویڈیو تھی۔ مجھے اپنا وہم لگا اور کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن اپنے بال بنا رہی تھی، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے بالوں کو ہاتھ لگایا ہو۔ جب پاؤں میں دیکھا تو میرے لمبے بال آدھے کٹ چکے تھے۔ میں پھر سے چیخنے لگی۔ امی کمرے میں آئیں اور مجھے ڈانٹنے لگیں۔ کاٹ دیے نا بال؟ ابھی باہر منع کیا تھا کہ مت کاٹنا لمبے بال، نیک عورتوں کی نشانی ہوتی ہے۔ امی سے کہا کہ میں تو باہر گئی ہی نہیں، کب پوچھا آپ سے؟ امی مجھے ڈانٹ کر چلی گئیں۔ تب کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ میں باہر امی کے پاس بھاگ گئی۔ ان سے کہا کہ امی میرے کمرے میں کچھ ہے، آپ میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔
تبھی امی نے مجھے تھپڑ مارا۔ ابو نے دیکھ لیا اور امی کو بولنے لگے کہ کیسے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا۔ امی پریشانی سے ابو کو دیکھنے لگیں۔ میں نے کب مارا؟ ابو نے کہا کہ اس عورت کا اس عمر میں دماغ چل گیا ہے۔ میں امی کے ساتھ سونے لگی۔ وہ بولتی رہتی، مجھے اتنی بڑی ہو گئی ہو پھر بھی ڈرتی ہو۔ کئی بار سوتے ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی سوتے میں ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے چھو رہا ہے۔ میرے ساتھ اب اکثر ہونے لگا۔ اب مجھے آواز سنائی دیتی اور کبھی ایسا لگتا جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو۔ امی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں، سوتے میں جسم کا مفلوج ہو جانا، ایسے لگنا جیسے کوئی ہمارا گلا دبا رہا ہے یا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ سلیپنگ پیرالائسس کا اٹیک ہوتا ہے جس کا دورانیہ 5 سے 6 منٹ تک کا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسی بربادی اس گھر کا رخ کر چکی ہے جس سے وہ کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے۔ ابو کو ایک رشتہ پسند آ گیا اور ابو نے ہاں کر دی۔ اگلے دن ابو مردہ حالت میں واش روم سے ملے۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بہت خوش تھے میرے رشتے کو لے کر۔ اسی شام ابو کے جنازے کے بعد جس لڑکے سے میری منگنی ہونے جا رہی تھی اس نے چھت سے کود کر جان دے دی۔ میری تو جیسے دنیا ہی رک گئی۔ سب مجھے کرم و جلی کہنے لگے۔ ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کو سنبھالتیں۔ گھر ہمارا بے رونق ہو چکا تھا، کسی سے بات کرنے کا دل نہ کرتا۔ ایک دن میرے ماموں نے رشتہ مانگ لیا۔ امی بہت خوش تھیں، بس مجھے شکایت تھی کہ میرا کزن مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا، پر امی کہتی کہ 1-2 سال چھوٹا ہونے سے کیا ہوگا، کون سا عمر کا پتہ چلتا ہے۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نکاح ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح شروع کیا مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے جسم سے گزرا ہو۔ میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ سب لوگ بھاگنے لگے۔ کسی نے میری ویڈیو بنا لی جس میں میں سرخ آنکھوں کے ساتھ مولوی صاحب کو گھور رہی تھی۔ دوسری طرف میری آواز مردانہ ہو گئی۔ میرے اندر جو تھا اس نے کہا کہ مہربانو صرف میری ہے، میری بیوی ہے، اس کا نکاح کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ چند دن میں میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ سب میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ سب کو لگتا تھا کہ اب یہ نہیں بچے گی۔ میرے چاچو ایک سید صاحب کو لے کر آئے۔ مجھے دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ تب وہاں کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ جب ہوش آیا تو امی میرا چہرہ چوم رہی تھیں، مجھے پیار کر رہی تھیں۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ امی کیا ہوا مجھے، آپ سب کیوں جمع ہیں؟ امی نے کہا کہ کچھ نہیں میری لاڈو رانی، بس کالا اندھیرا تھا، چھٹ گیا۔ میرے گلے میں تعویذ ڈال دیا گیا اور مجھ سے کہا کہ کبھی بھول کر بھی اس تعویذ کو نہیں اتارنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میری شادی سادگی سے کر دی گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ممانی میرا بہت خیال رکھتی۔ شادی کے 2 سال بعد میرے شوہر کا ٹرانسفر اور جگہ ہو گیا۔ میرا شوہر، میرا چند ماہ کا بیٹا اور ساس ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ علاقہ قدر غیر آباد تھا۔ میں تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی، پر ایسے اپنے شوہر کو اکیلا بھی نہیں بھیج سکتی تھی۔ ماموں کی بھی سال پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت ملنسار اور محبت کرنے والے تھے۔ میں نے بریانی بنائی، آس پاس کے گھروں میں تقسیم کی، ساتھ ہی دعا سلام بھی ہو گئی۔ میں شروع سے ہی باتونی تھی، مجھے اچھا لگتا لوگوں سے میل جول رکھنا۔ میرے شوہر کو دیر سویر ہو جاتی تھی، اسی لیے 2 دن پہلے ایک چوکیدار رکھا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ عجیب احساس کیا تھا خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کو کہیں دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا یہ نہیں سمجھ آتی تھی۔ کئی دنوں سے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس بات کا اظہار اپنی ساس کے سامنے بھی کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، نئے لوگ اور نیا ماحول ہے، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا۔ مجھے ان کی بات ٹھیک لگی۔ پھر گھر کے کام کاج میں لگ گئی اور سارے خیال ذہن سے نکال دیے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ مجھے شدید پیاس کا احساس ہوا تو پانی پینے کے لیے کچن میں گئے۔ گلاس میں پانی ڈال کر وہیں کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر گھونٹ بھرنے لگی۔ اچانک ایسے لگا کہ باہر صحن میں کوئی موجود ہے۔ خوف کی ایک لہر نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی کہ شوہر کو اٹھا دوں، پر ان کو گہری نیند میں سوتا دیکھ کر چھوڑ دیا۔ سارے دن کے تھکے ہارے آتے اور خود ہی ہمت کر کے باہر صحن میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگی، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہو۔ صحن کی لائٹس بند تھیں، لیکن ہلکی سی چاندنی میں چیزیں عجیب پر اسرار سے لگ رہی تھیں۔ میں نے تیزی سے اپنی نظریں صحن میں چاروں طرف گھمانا شروع کر دیں۔ اچانک میری نظر اوپر چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر پڑی۔ سب سے اوپر والی سیڑھی پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا تھا۔ اچانک اس لڑکے نے میری طرف اپنا منہ موڑا۔
اور خوف کے مارے میں اپنے ہوش کھونے لگی۔ ایک چیخ بلند ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ میرا شوہر مجھے آوازیں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اٹھ جاؤ یار، آج کیا ناشتہ دینے کا موڈ نہیں ہے۔ شوہر کی آواز مجھے دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ کھوئے کھوئے انداز سے میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ رات کا خوفناک واقعہ ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کو کافی تھا۔ میں یہاں پر کیسے آئی؟ اپنے شوہر سے پوچھا جو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے حیرانگی سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب، کہاں پر کیسے آئیں؟ یہاں اپنے کمرے میں، کیا آپ مجھے باہر سے اٹھا کر یہاں تک لائے؟ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں تمہیں کہیں سے اٹھا کر نہیں لایا، تم اپنے بیڈ پر ہی موجود تھیں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ کیا واقعی وہ سب کچھ محض ایک خواب تھا؟ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ شاید خواب ہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی، لیکن پھر بھی رات کا واقعہ یا خواب میرے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ لیکن جب میں گھر کی صفائی کرتی ہوئی کچن میں آئی تو وہ گلاس وہیں سامنے کھڑکی میں پڑا ہوا تھا جہاں رات صحن میں آواز سن کر رکھ کے گئی تھی۔ ٹھیک اس جگہ جہاں بے ہوش ہو کر گری تھی، ان چوڑیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بھی بکھرے پڑے تھے جو میں نے ہاتھوں میں پہنی ہوئی تھیں۔ تو وہ سب خواب نہیں، حقیقت تھا۔ میں سچ میں بے ہوش ہوئی تھی، اور اگر میرے شوہر نے نہیں تو پھر کس نے مجھے بیڈ پر پہنچایا تھا؟ یہ سب سوچ کر مجھے ایسے لگا جیسے خوف سے جان نکل جائے گی۔ اور وہ لڑکا کون تھا جو رات کو سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا؟ میں ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اپنی ساس کے کمرے میں چلی آئی۔ خوف سے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میری ساس نے دیکھتے ہی پوچھا کہ بہو کیا ہوا؟ میں نے رات کا سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے اپنا سینہ پیٹ لیا، کہنے لگیں کہ کہیں وہ خبیث پھر تو نہیں آ گیا؟ تمہارا تعویذ کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو میرے گلے میں ہی ہے، پر کون آ گیا؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میری ساس نے ٹال مٹول شروع کر دی اور میری امی کو فون کیا۔ پتہ نہیں دونوں کی کیا بات ہوئی۔ میری ساس پریشان ہو چکی تھی۔ میری ساس اب ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ کر میرے اوپر دم کرتی رہتی، جس سے کچھ دیر مجھے سکون ہو جاتا۔ میں بھی دن بہ دن کمزور ہو رہی تھی، میرا رنگ مرجھا چکا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹی نئی جگہ ہے، ویران علاقہ ہے، اس طرح کے واقعات کبھی کبھی رونما ہو جایا کرتے ہیں، تم پریشان مت ہو، نماز کی پابندی کرو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں تم گھر کی سیٹنگ میں اتنی مصروف رہتی ہو کہ نماز تک سے غافل ہو گئی ہو۔ بیٹی یاد رکھو، اللہ سے دوری ہمیں ان شیطانی طاقتوں کے نزدیک کر دیتی ہے، ورنہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب جاؤ دوپہر کے کھانے کا کچھ انتظام کرو۔ اتوار کی وجہ سے میرا شوہر گھر پر تھا۔ ان کی فرمائش پر میری ساس بریانی بنانے لگی تھی۔ مجھے بریانی کا سامان نکالنے کو کہا۔ میں نے فریج سے چکن نکال کر کچن میں رکھی اور خود کمرے میں آ کر اپنے شوہر کے کپڑے استری کرنے لگی۔ میرے شوہر کو پتہ نہیں کیا ہوا، عجیب سے ہو گئے، اچانک کمرے سے باہر نکل گئے۔ آج کل وہ بہت چپ چپ رہنے لگے تھے۔ کپڑے استری ہو چکے تھے، واپس کچن کی طرف آ گئی کہ دیکھوں ساس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، مگر جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی سامنے کا منظر میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے دہشت زدہ اپنے شوہر کو تکے جا رہی تھی۔ شاید اس وقت میں دنیا کی پہلی خاتون بیوی تھی جو اپنے شوہر سے اتنا ڈر گئی تھی کہ پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میری ساس نے بھی جب دیکھا تو ایک چیخ بلند ہوئی۔ میں اس وقت دہشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے کچن کے فرش پر بیٹھا میرا شوہر اس وقت کسی خطرناک درندے کی طرح مرغی کا کچا گوشت ہڈیوں سمیت اپنے دانتوں سے نوچ نوچ کر بھنبوڑ بھنبوڑ کر کھانے میں مشغول تھا۔ اس نے زندہ مرغی پکڑ رکھی تھی اور ہاتھ مرغی کے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ خون ٹپک ٹپک کر فرش کو سرخ کر رہا تھا۔ میرے شوہر کے منہ سے کسی جانور کی طرح غرانے کی عجیب و غریب آوازیں بلند ہو رہی تھیں، جن میں مرغی کی ہڈیوں اور گوشت کے دانتوں تلے کچلے جانے کی آواز بھی بہت واضح تھی۔ جیسے ہی میری ساس نے چیخ ماری، میرے شوہر نے خوفناک قہقہہ لگایا تھا۔ اس نے کہا، تم نہ صحیح، تمہارا شوہر صحیح۔ خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں پتہ نہیں کیسے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ درندوں کی طرح کچا گوشت کھاتے ہوئے عجیب سے انداز میں زور زور سے قہقہے لگا رہا تھا۔ اس کے خون سے لتھڑے دانت اور وحشت زدہ آنکھیں خوفناک لگ رہی تھیں۔ مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور پھر وہ اوپر سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ میری ساس بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں زور زور سے اپنے شوہر کو پکار رہی تھی، لیکن وہ سیڑھیاں پھلانگ کر چھت پر جا چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون تھا، اتنا جان گئی تھی کہ کوئی شیطانی مخلوق ہے۔
جو میرا بدلہ میرے شوہر سے لے رہی ہے۔ میرے شوہر اوپر سٹور میں بند ہو چکے تھے۔ میری ساس کا بخار بھی کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ میرا 6 ماہ کا بیٹا بھوک سے رو رو کر سو چکا تھا۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں بہت بے بس ہو چکی تھی۔ امی کو کال کی، انہوں نے کہا کہ وہ رات تک پہنچ جائیں گی۔ سست روی سے گھر کے کام نمٹاتے ہوئے اچانک چھت پر سکھائے کپڑوں کا خیال آیا۔ میں کپڑے اتارنے کے لیے چھت کی طرف گئی تو جو ہی میں نے چھت پر قدم رکھا، اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میرے سارے کپڑے رسیوں کے بجائے نیچے پوری چھت پر بکھرے پڑے تھے۔ سب کپڑوں کو کسی نے قینچی سے کاٹ دیا تھا۔ جن رسیوں پر میں نے کپڑے پھیلائے تھے وہ بھی ٹوٹی پڑی تھیں۔ ڈر کے مارے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور نیچے کی جانب دوڑ پڑی، مگر اس بات کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اپنی بے بسی پر مجھے جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ پھر کافی دنوں کے بعد میں نے وضو کر کے جائے نماز بچھا لی اور سجدے میں گر گئی۔ بہت دیر تک روتی رہی، اپنے اللہ کے آگے اپنا حال دل بیان کرتی رہی، اس مشکل سے نکلنے کی دعائیں مانگتی رہی۔ سچ کہتے ہیں جب مصیبتوں میں گھرے شخص کو کچھ نظر نہیں آتا تو پھر اللہ نظر آتا ہے، اور وہ بہت مہربان رب اپنے حالات سے ٹوٹے اور دنیا کے ٹھکرائے بندے کو بغیر کچھ جتائے بغیر جھڑکے محبت سے تھام لیتا ہے، بشرطیہ کہ تڑپ سچی ہو۔ ساس کا بخار کچھ کم ہوا تو ان کو لے کر سٹور روم کا رخ کیا۔ ہم دونوں اتنا ڈر چکی تھیں کہ اب اور ہمت نہیں تھی۔ میرے شوہر بے ہوش پڑے تھے، اس کے کپڑوں سے خون کی بدبو آ رہی تھی۔ جلدی سے انہیں کسی طرح اٹھایا، کمرے میں لائی، وہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ میری ساس بیٹے کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی چاچو نے فون کیا کہ اپنے شوہر کو کسی مضبوط رسیوں سے باندھ دو۔ میں ان کی بات سن کر جواب سوال کرنے لگی۔ چاچو نے کہا، مہربانو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جو کہہ رہا ہوں جلدی کرو۔ بھاگ کر ایسی مضبوط رسیاں تلاش کر رہی تھی میں جن کو کھولا نہ جا سکتا ہو۔ باہر گیٹ پر چوکیدار بھی کافی دنوں سے غائب تھا۔ بھاگ کر ساتھ والے ہمسایوں کے گھر گئی، ان سے لوہے کی بنی مضبوط زنجیریں لے کر آئی۔ وہ ٹرک لوڈ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان سے وہ مل گئیں۔ آ کر اپنے شوہر کے ہاتھ پاؤں کو باندھا، دو تالے لگا دیے۔ میری ساس سسکیاں لے رہی تھی، میں آیت الکرسی اور جو منہ میں آ رہا تھا قرآن پاک کا ورد کر رہی تھی، آیات پڑھ رہی تھی۔ تبھی گیٹ سے چاچو اور ان کے ساتھ 3 اور لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے میرے شوہر نے آنکھیں کھول دیں، پر وہ آنکھیں میرے شوہر کی تو نہیں تھیں۔ میں گھبرا گئی۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے، مہربانو مجھے کھولو، مجھے کیوں قید کیا ہوا ہے؟ میں اپنے شوہر پر جان بھی وار دیتی، لیکن میری ساس نے کہا، نہیں بہو، اس کا یقین نہیں کرنا، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیسے زندہ تھی، مجھے سانس کیسے آ رہا تھا۔ چاچو کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ صحن میں بیٹھ چکے تھے۔ گھر کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ تینوں کچھ پڑھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا شوہر چیخنے لگا، چلانے لگا۔ میں اپنے چاچو کو تھامے کھڑی ہوئی تھی۔ میری امی، میری ساس، سب نے ہاتھوں میں کالے رنگ کے دھاگے باندھ دیے تھے تاکہ وہ شیطانی مخلوق کسی اور کے جسم میں نہ آ جائے۔ میرے شوہر ایسے چیخ رہے تھے جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ لوہے کی زنجیر تھی جس سے نکلنا مشکل تھا، اسی لیے پرانے زمانے کی عورتیں کہا کرتی تھیں کہ رات کو بستر پر لوہے کی چیز رکھ کر سونا چاہیے، اس سے انسان شیطانی مخلوق سے محفوظ رہتا ہے۔ میرا شوہر نہیں بول رہا تھا، وہ تو کوئی اور تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے شوہر کی شکل بدلنے لگی، اور جو شکل سامنے آئی اسے دیکھ کر مجھے سب یاد آ گیا۔ میں زمین پر گر چکی تھی۔ وہ تو وہی فقیر تھا جسے میں نے سکہ دیا تھا، اپنی قسمت کا حال جانا تھا۔ وہ جن تھا، اسے کسی نے قید کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بہت سالوں سے پھر رہا تھا، کوئی بھی اسے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ ایک دن اس لڑکی نے مجھے دیکھا، مجھے خوشی ہوئی، یہی وہ لڑکی ہے جس سے اگر سکہ لوں تو میں آزاد ہو سکتا ہوں، پر مجھے یہ اچھی لگنے لگی۔ میں اس کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجھے 2 سال پہلے قید کیا تھا۔ جس کمرے میں مجھے قید کیا گیا ان لوگوں نے اس کمرے کا تالا توڑ دیا۔ انسان بہت لالچی ہوتا ہے، انہیں لگا کہ شاید یہاں کوئی خزانہ ہے، پر وہ سب مارے گئے، مجھے آزادی مل گئی۔ سید صاحب کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، چپ چاپ سب سن رہے تھے۔ میرے گلے میں جو تعویذ تھا اس نے میری حفاظت کی تھی، اور وہ اس انتظار میں تھا کہ میں کب اسے اتار دوں۔ میری ماں نے اپنے سر کی قسم نہ دی ہوتی تو کب کا اتار چکی ہوتی۔ اب سمجھ آیا تھا کہ کچھ دن پہلے میرا شوہر کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ تعویذ اتار دو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نماز ہمیں ہر قسم کے شر سے بچاتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے۔ میں نماز چھوڑ چکی تھی۔ اگر خود کو گھسیٹ کر بھی نماز پڑھ لیتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، تو یہ شیطانی مخلوق میرے گھر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ سید صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے آدمی بھی اونچی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
وہ جن میرے شوہر کے جسم کو آزاد نہیں کر رہا تھا۔ سب گھبرائے ہوئے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اور میں خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی قسمت جاننے کی؟ میں کیسے بھٹک گئی اپنے راستے سے؟ میں رو رہی تھی۔ ہمارے گھر میں دھواں ہونے لگا۔ سید صاحب نے کہا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلے گا، سب آنکھیں بند کر لو۔ چیخوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے پاس کسی کی تیز تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری دھڑکن رک جائے گی۔ خوف اتنا بڑھ چکا تھا کہ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا، اور پھر ایک خاموشی چھا گئی۔ سید صاحب سامنے ایک بوتل کو بند کر رہے تھے، اس کے اندر دھواں ہی دھواں تھا۔ انہوں نے میرے شوہر کو کھولا، اس پر پڑھ کے پانی پھینکا، جس سے وہ ہوش میں آ گئے۔ سب کو دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے، وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ میں شکرانے کے نفل پڑھنے لگی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ کوئی مالی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ میں اب اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ خوف اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل و دماغ سے نہیں نکلا۔ میں آج بھی نیند کی میڈیسن لیتی ہوں، سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتی ہوں۔ وہ گھر ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ راستے سے گزرنے والا ہر فقیر مجھے وہی جن معلوم ہوتا تھا۔ میری طبیعت خراب ہونے لگتی، پر میں جی رہی ہوں اپنے شوہر، اپنے بچوں کے لیے۔ بس جو ہوا اس کا خوف کسی صورت ختم نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔